السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 1 سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو بھی پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واؤ کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، ایک الف میں 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن میں اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر واولین ہوگا۔ خاء حرف مستعلیہ میں سے ہے تو خاء کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے اس کو بھی پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے حرف فا آ گیا تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیم ساکن ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے تو یہاں پر بھی خوب جماعوں کے ساتھ قلقلہ کریں گے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تنوین کے بعد عین حرف حلقی میں سے آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن میں بھی اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو اس کو 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، خاء حرف مستعلیہ میں سے ہے تو خاء کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اور را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی کہ واو مدہ کے بعد را کے اوپر سکون، وقف کی حالت میں را کے اوپر سکون عارضی لگ جائے گی تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 اڑائی یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔
تنوین کے بعد حروف غیر معلوم میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلک۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من دعات حروف مستعلیہ میں سے ہے تو دعات کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو خوب واحد کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا سے فا آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اس پہ قلقلہ کریں گے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حرف خا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، یہاں پر 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تنوین کے بعد حرف معلوم میں سے لام آ گیا تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ تنوین کے بعد حرف معلوم میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو یہاں پر 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہاں پر مد منفصل ہوگی، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ۔ دال حرف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، با بھی حرف قلقلہ میں سے ہے اور جب حرف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں خوب قلقلہ جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف معلوم میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ وقف کی حالت میں زبر کو
ساکن کر دیں گے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، تنوین کے بعد حرف ملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تنوین کے بعد حرف ملون میں سے حرف واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ بقرة لا فارض ولا بکر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے تو اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس لیے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی تو یہاں پر 2 اڑائی یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، نون شدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال حرف قلقلہ میں سے ہے اور جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، نون شدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے حرف شین آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ چھوٹی مد منفصل کو 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور بڑی مد کو 3 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، نون شدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، نون شدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف ملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے حرف تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں زبر کو ساکن کر دیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، تنوین کے بعد حرف ملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، الف مدہ ہی پڑھیں گے۔ مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں زبر کو
ساکن کر دیں گے، تشدید کو باقی رکھیں گے۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔